آج ہم ایک بظاہر سادہ سی لیکن کافی دلچسپ کہانی دیکھ رہے ہیں۔ شہر کا ایڈونچر، ٹام کٹن کی کہانیاں۔ جی، یہ ان 3 چھوٹے بلی کے بچوں کی کہانی ہے، ٹام، موپیٹ اور مٹنز۔ ہاں، جو اپنے محفوظ گھر کے صحن سے آپ کہہ لیں باہر نکلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہ دیکھنا دلچسپ ہے کہ ایک چھوٹی سی خواہش کیسے ایک بڑے سبق میں بدل جاتی ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ٹام سے۔ وہ تھوڑا بے چین ہو رہا تھا، بور ہو رہا تھا شاید۔ جی، اور اسے گیٹ سے باہر کی دنیا دیکھنی تھی، تجسس تھا اسے۔ اور بس وہ گیٹ کے نیچے سے کھسک گیا۔ ہاں، اور دیکھیں یہیں سے کہانی کا آپ کہیں اصل موڑ شروع ہوتا ہے۔ تجسس جو ہے نا، وہ ایک بڑی طاقتور چیز ہے۔ صحیح۔ تو پہلے موپیٹ اور پھر تھوڑا ہچکچاتے ہوئے مٹنز بھی اس کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ حالانکہ مٹنز وہ تھوڑا خطرے کا احساس دلا رہی تھی نا۔ بالکل، وہ شروع سے ہی محتاط تھی۔ خیر، انہیں سڑک کے پاس ایک لکڑی کا ڈبہ ملتا ہے، اون سے بھرا ہوا۔ اچھا، صرف ایک ڈبہ؟ ہاں، لیکن یہ صرف ڈبہ نہیں تھا، یہ اصل میں ان کے غیر ارادی سفر کا آپ کہیں ذریعہ بننے والا تھا۔ اوہ، بالکل۔ تو ٹام نے کیا کیا؟ ٹام، وہ تو مہم جو تھا، اس نے فوراً اسے ایک خفیہ ٹھکانہ سمجھ لیا۔ ہاں، اس کی فطرت ایسی تھی۔ لیکن مٹنز کی پریشانی تو وہیں سے شروع ہو گئی تھی۔ اور پھر اچانک ایک کسان آ جاتا ہے۔ جی، اور وہ ڈبہ اٹھا لیتا ہے۔ ارے، ان بچوں کو تو پتا بھی نہیں چلا ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے۔ بالکل، وہ تو بس انجانے میں شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو یہ کہانی کا پہلا بڑا ٹوسٹ تھا، جہاں حالات بالکل ان کے قابو سے باہر ہو گئے۔ یقیناً، اور وہ ڈبے کے اندر کا سفر، وہ ہچکولے، وہ آوازیں، وہ بھی یقیناً کافی ڈراؤنا رہا ہوگا۔ ہاں، سوچا جا سکتا ہے۔ اچھا، تو جب وہ شہر پہنچے، فارم کے سکون کے بعد شہر کیسا لگا انہیں؟ اوہو، بالکل مختلف دنیا، بہت تیز رفتار زندگی، ہر طرف شور، گاڑیاں، لوگ، گھنٹیاں۔ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی ہوں گی؟ جی ہاں، یہ سب ان ننھے جانوروں کے لیے تو بالکل ہی حواس باختہ کر دینے والا تجربہ تھا۔ ظاہر ہے، وہ افراتفری ان کے لیے بہت زیادہ تھی۔ آپ نے کہا مٹنز فوراً ڈر گئی؟ جی، وہ تو فوراً ایک بینچ کے نیچے چھپ گئی۔ اور ٹام، وہ جو اس سب کا ذمہ دار تھا؟ دلچسپ بات یہ ہے، وہ شروع میں تھوڑا متاثر ہوا شہر کی چہل پہل سے۔ اچھا۔ ہاں، لیکن یہ تاثر بہت جلدی بدل گیا۔ جلد ہی وہ بھی اس شور اور ہجوم سے گھبرا گیا۔ تو مطلب ابتدائی جوش ٹھنڈا پڑ گیا جب حقیقت سامنے آئی؟ بالکل، اور پھر انہیں احساس ہوا کہ وہ کھو گئے ہیں۔ سارے راستے ایک جیسے لگ رہے تھے۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا۔ مٹنز کا کیا حال ہوا؟ وہ تو رونے لگی، ظاہر ہے بے بسی محسوس ہو رہی تھی اسے۔ اور پھر بھوک بھی لگی ہوگی؟ جی، بھوک ایک اور بڑا مسئلہ بن گیا۔ انہیں دکانوں کی کھڑکیوں میں کیکس، کوکیز، مچھلی نظر آتی ہے۔ لیکن وہ صرف دیکھ سکتے تھے، لے نہیں سکتے تھے۔ ہاں، اور یہ چیز ان کی تکلیف اور بڑھا رہی تھی۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ بھوک سے مجبور ہو کر وہ ایک دکان میں گھس گئے۔ ہمت کی انہوں نے؟ ہاں، لیکن وہاں مدد تو کیا ملنی تھی، دکاندار نے انہیں جھاڑو سے بھگا دیا۔ ارے، یہ تو شہر کا ایک غیر دوستانہ پہلو سامنے آ گیا۔ بالکل، ان کے لیے ایک اور دھچکا تھا یہ کہ دنیا ویسی مہربان نہیں جیسی ان کے گھر پر تھی۔ صحیح۔ پھر وہ مایوسی میں گلی میں کچھ کھانے کو ڈھونڈ رہے تھے کہ 2 کتے ان پر بھونکنے لگے۔ او خدایا، اب تو بات خطرے تک پہنچ گئی۔ جی، یہ وہ لمحہ تھا جب ایڈونچر واقعی خطرناک ہو گیا۔ اب یہ صرف اجنبیت کا ڈر نہیں تھا، بلکہ جان کا خطرہ تھا۔ بہت ہی نازک صورتحال تھی۔ پھر کیا ہوا؟ کیسے بچے وہ؟ بس قسمت کہیں یا اتفاق، ایک سائیکل سوار گزرا اور اس کی گھنٹی کی آواز سے کتے ڈر کر بھاگ گئے۔ شکر ہے۔ اور پھر؟ اور بالکل اسی لمحے انہیں کسان کی وہی گاڑی نظر آ گئی۔ کمال ہے۔ وہی گاڑی جس میں وہ آئے تھے۔ جی ہاں۔ ان کے لیے تو جیسے امید کی کرن تھی، گھر واپسی کا واحد راستہ۔ تو وہ فوراً اس میں کود گئے ہوں گے؟ بالکل، تیزی سے دوڑ کر گاڑی میں چھپ گئے۔ واہ، کیا ڈرامائی نجات تھی۔ ہاں، یہ ان کے سفر کے جذباتی اتار چڑھاؤ کو بھی دکھاتا ہے نا۔ شدید خوف کے فوراً بعد راحت۔ تو واپسی کا سفر بھی ویسے ہی ہچکولوں بھرا رہا ہوگا؟ جی، لیکن اس بار کم از کم منزل معلوم تھی۔ فارم پہنچ کر وہ سیدھا اپنی مالکن مسز ٹوچٹ کے پاس بھاگے۔ اپنی محفوظ پناہ گاہ میں واپس؟ بالکل۔
اور کہانی کا اختتام وہ بھی بڑا دلچسپ ہے، جب مسز ٹوچٹ پوچھتی ہیں کہ دن کیسا گزرا۔ ہاں، ان کے جوابات نا ان کے پورے تجربے کا نچوڑ ہے۔ موپٹ کہتی ہے ہاں، مطلب اسے مزہ آیا، یا شاید اس نے اسے کھیل سمجھا۔ ہو سکتا ہے، جبکہ مٹنز فوراً کہتی ہے نہیں، اس کا خوف تو واضح تھا۔ اور ٹام، جس نے سب شروع کیا تھا؟ ٹام وہ اتنا تھکا ہوا تھا کہ جواب دینے سے پہلے ہی سو گیا، گہری نیند۔ یہ بہت معنی خیز ہے، اس کی خاموشی بہت کچھ کہتی ہے۔ جی، کیا وہ نادم تھا یا شہر کے تجربے سے اتنا مغلوب ہو گیا تھا کہ کچھ کہہ نہیں پایا، یا صرف تھکن تھی؟ یہ سوال رہ جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ دکھاتا ہے کہ ایک ہی تجربہ مختلف شخصیات پر کیسے کتنا الگ اثر ڈال سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ کہانی تجسس کے نتیجے، اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنے کے چیلنجز، اور اس بارے میں ہے کہ حقیقت اکثر ہماری توقعات سے کتنی مختلف ہوتی ہے۔ یقیناً شہر کا تجربہ ان بلی کے بچوں کے لیے واقعی آنکھیں کھول دینے والا تھا۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ مختلف کردار ایک ہی صورتحال کو اپنے مزاج کے مطابق کیسے محسوس کرتے ہیں۔ جی، ٹام کا جوش جو خوف میں بدلا، مٹنز کا مسلسل خوف، اور موپٹ کا شاید ملا جلا سا رد عمل، یہ سب تجربے کی پیچیدگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ بالکل۔ اور آخر میں یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس تجربے کا ٹام پر کیا اثر ہوگا؟ کیا وہ اب ہمیشہ محتاط رہے گا؟ ہاں، کیا اس کا تجسس ختم ہو جائے گا یا یہ صرف ایک برا خواب تھا جسے وہ بھول جائے گا؟ یہ سوال ہمیں بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم خود مشکل تجربات سے کیا سیکھتے ہیں اور وہ ہمیں کیسے بدلتے ہیں۔ درست کہا۔